السلام علیکم، میں ڈاکٹر جیان لاشاری آج آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ آج میں آپ کو کیا بتانا چاہتی ہوں، کچھ بتھوے کے متعلق۔ بتھوا یا باتھو ایک ہی چیز کے نام ہے۔ موسم سردیوں کا ہو یا گرمیوں کا، یہ ہر موسم میں میسر ہوتا ہے۔ روزمرہ زندگی میں لوگ مختلف چیزوں میں باتھو کا استعمال کرتے ہیں۔ زیادہ لوگوں کو جو اس کے بارے میں معلومات ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید اسے ساگ میں یا پالک میں ہی استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کے فائدوں سے آگاہی نہیں رکھتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک روٹین میں بازار میں آنے والی ایک سبزی کے طور پر اسے سمجھتے ہیں، موسم چاہے سردی کا ہو یا گرمی کا۔ اب یہ ہر موسم میں میسر ہوتا ہے۔ ساگ کے دنوں میں یہ مختلف فصلوں میں پایا جاتا ہے، جسے بازار میں بھی لا کر فروخت کیا جاتا ہے، لیکن گرمی کے موسم میں آلو کی فصل میں یا گندم کی فصل میں یہ بہت زیادہ تعداد میں پایا جاتا ہے۔ اس کی شکل و صورت سے بہت سارے لوگ آگاہ ہوں گے، لیکن بہت سے لوگ اس کے متعلق اتنی آگاہی نہیں رکھتے۔ تو آئیے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ بتھوا کیا چیز ہے اور کس شکل میں پایا جاتا ہے۔ چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف۔ یہ ہے بتھوا، یہ اس کی چھوٹی چھوٹی شاخیں ہیں۔ اس کا پودا ویسے تو 1 سے 2 فٹ تک ہوتا ہے، لیکن اگر اسے کھڑا چھوڑ دیا جائے تو یہ قد آور درخت کی طرح بھی عموماً نظر آتا ہے۔ جب یہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر یہ بیج لگتے ہیں۔ ان بیجوں کو اگر کھڑا رہنے دیں تو یہ اپنی شکل براؤن شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اس وقت یہ پک چکے ہوتے ہیں۔ ان کے بیج کو اگر مسل کر ہم کسی خالی جگہ پہ پھینکیں تو یہ بغیر کھاد کے قد آور درخت بننے کی شکل میں آ جاتا ہے، یعنی یہ 5 فٹ تک بھی عموماً چلا جاتا ہے۔ لیکن اس وقت ہم ساگ میں یا سبزی کے طور پر استعمال نہیں کرتے۔ اس وقت اس کے اور بہت ساری ضروریات ہوتی ہیں جن میں ہم ان کا استعمال کرتے ہیں، لیکن ساگ میں یا سبزی میں عموماً چھوٹی شکل میں اسے یعنی نرم کونپلیں توڑ کر ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے کیا فائدے ہیں؟ اس میں بہت ساری مقدار میں فائبر پایا جاتا ہے، وٹامن A، B، اور اس میں بہت سارے غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں۔ عموماً ہم کچھ ایسی چیزیں کھانی پسند کرتے ہیں کہ ہمیں جلدی بھوک نہ لگے۔ اگر ہم اس کا استعمال کریں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمارا پیٹ بھرا سا ہے، لیکن اگر ہم اس کی مقدار بڑھا کر اسے کھائیں تو یہ ہمارے وزن کو کم کرنے میں بہت معاون ثابت ہوتا ہے۔ وزن کو کس طرح سے کم کرتا ہے؟ اس کی تاثیر گرم اور خشک ہوتی ہے۔ یہ ہمارے جسم کے اندر میں پیدا ہونے والی فالتو چربی اور فاضل مادوں کا اخراج کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہمارے گردے میں مثانے میں ہونے والی پتھری کو اچھے طریقے سے کنٹرول کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ یہ اندر پیدا ہونے والی پتھری یا ریت جیسے ذرات کو کچل کر باریک پیسز بنا کر ہمارے پیشاب کے راستے سے اسے خارج کرتا ہے۔ عموماً پتے کی پتھری میں بھی اگر بنتی ہوئی پتھری روٹین میں اگر مکمل ہونے سے پہلے اسے کنٹرول کرنا ہو اور ہم باتھو کا استعمال کریں تو وہ بھی اندر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ساگ اور مختلف چیزوں کو گلانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کو ساگ میں ڈالنے کے علاوہ اس کی ترکاری بنائی جاتی ہے۔ اس میں دال یا آلو ڈال کر اس سبزی کو غذائی اجزاء میں شامل کیا جاتا ہے۔ یہ قد آور درخت جس وقت تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، تھوڑا سا قد اس کا بڑھ جاتا ہے تو اس کے اوپر پکے ہوئے بیج اتار لیے جاتے ہیں اور ان کا سفوف بنا کر اس میں سونف، اجوائن اور مختلف چیزیں شامل کر کے اس کی بہترین پھکی بنا دی جاتی ہے۔ اس سفوف کا استعمال ہمارے جگر اور معدے کی اصلاح کرتا ہے۔ ویسے یہ ایک ایسی سبزی ہے، چاہے سبزی کے طور پر استعمال کریں یا سفوف کے طور پر استعمال کریں، یہ ہمارے
मैदे से फासद मादों को निकालता है और जिगर और मैदे की इस्लाह करता है। इसको जब हम इस्तेमाल इसका करते हैं तो हमारे जिस्म में कभी कब्ज़ की शिकायत नहीं होगी। अगर कब्ज़ से ये हमें छुटकारा दे तो उस सूरत में हम बहुत सारी मूज़ी मर्ज़ों से बच जाते हैं। तो इस किस्म के इस्तेमाल करने से अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो हमारे जिस्म में होने वाली बहुत सारी बीमारियों का ख़ात्मा हो सकता है। जिस्म में ये आयरन भी फ्राहम करता है और ये अगर हम एक मुनासिब मिक़दार में खाएं तो बेशक हम रोज़ इसका इस्तेमाल करें, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। लिहाजा इसे एक मुनासिब मिक़दार में खाएं। बेशक हम रोज़ इनका इस्तेमाल शुरू करें, लेकिन अगर साग या खुश्क शक्ल में पका हुआ 3-4 चम्मच भी हम खा सकते हैं। ये मैदे के अंदर से गैस और फालतू मादों को ख़त्म करेगा। इसका इस्तेमाल करें और अपनी सेहत को बरकरार रखें। अपनी दुआओं में हमें शामिल रखना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में हमें याद रखिएगा और अपने कमेंट से आगाह करें। इसको लाइक और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।